سپوت ایروناٹیکل انجینئر یاسر عباس، جن کی ٹریننگ دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ کرنا تو نہیں تھی، لیکن وہ وطن کی محبت میں دشمن کے سامنے ڈٹ گئے اور مردانہ وار مقابلہ کیا، اور 22 مئی 2011 کو بہادری اور جمع مردی کے ساتھ APNS مہران بیس میں مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میرے ساتھ اس وقت ان کی فیملی موجود ہے، کرنل جعفر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا، اور یاسر کی یادیں ابھی تک ان کے ساتھ ہیں تو وہ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ یونیفارم تھی جو یاسر نے آخری ٹائم پہ پہنی ہوئی تھی، اور یہ 2 گولیوں کے نشان جو اس کے چیسٹ میں لگے، اور یہ گولیوں کے نشان یہ بنیان میں نیچے یہ بھی اسی طرح، اور یہ خون کے دھبے ہیں، اور یہ اب تقریباً 9 سال ہونے والے ہیں، اور یہ یونیفارم میں ابھی بھی خوشبو ہے اور اسی طرح تر و تازہ ہے۔ یہ ہم نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ تمغہ ہے ہمارا۔ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ 22 مئی 2011 سنڈے تھا، اور میں روٹین میں یاسر سے بات چیت کبھی کبھی جیسے فری ٹائم میں ہو جایا کرتی تھی، تو اس نے مجھے رنگ کیا شام کے ٹائم، تقریباً اس وقت گرمیاں تھیں تو 8 ساڑھے 8 کے قریب اس نے فون کیا کہ میں ایسے ڈیوٹی پر 9:30 بجے فون کیا کہ میں 8:30 بجے ڈیوٹی پر آ گیا ہوں، اور ایسے بتا رہا کہ میری ڈیوٹی نہیں تھی اور میری منڈے کو ڈیوٹی تھی، تو جس کی سنڈے کو تھی اس کا کوئی کام تھا یا سم تھنگ، جو بھی ڈیوٹی چینج ہوئی، تو یہ باتیں ہم کر رہے تھے۔ تو میں نے بھی گھر میں کوئی شفٹنگ کی تھی، نئے گھر میں شفٹنگ کی تھی، تو میں بھی اس کو اس بارے میں بتا رہا تھا۔ تو سڈنلی میں نے اپنا فون میرے ساتھ، میں اور مسز گھر کے باہر ٹہل رہے تھے، تو میں نے اپنا فون مسز کو دیا کہ تم بیٹے سے بات کر لو۔ تو جیسے ہی اس نے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ کیا حال ہے بیٹا، تو اس نے کہا دھماکہ ہو گیا، میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کے اس نے فون جیب میں رکھ لیا۔ اور میرا خیال ہے کہ جو اتنے وہ الرٹ تھا اس معاملے میں کہ ان دنوں دہشت گردی کے بڑے واقعات ہو رہے تھے، تو وہ اتنا الرٹ تھا کہ اس نے جو فون بند کرنے کے لیے 1 سیکنڈ بھی یوز ہوتا ہے نا، وہ بھی نہیں اس نے ضائع کرنے کے، اسے فوراً طور پہ۔ تو دوسری طرف میری بڑی بیٹی جو یاسر سے بڑی تھی، وہ کانفرنس کال میں تھی، اس نے فون نہیں بند کیا، تو وہ تھوڑی دیر تک سنتی رہی، اس کی آوازیں آتی رہیں، تو اس میں شور شرابہ بڑا مچا ہوا تھا کہ گولیاں چل رہی ہیں، آپ آگے نہ جائیں سر، دھماکہ ہوا ہے، آگ لگی ہے، یہ اس طرح کی باتیں، اور یہ چیخ چیخ کے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کس طرح وہ رسپانس کر دے۔ تو اس طرح سے ہمیں ایکچولی اگر فون پہ بات نہ ہو رہی ہوتی تو شاید ہمیں پتہ لگنے میں بہت ٹائم لگتا، ہمیں بتانے والا پتہ نہیں کس وقت بتاتا، ہمیں آفیشیلی انفارم کون کرتا، ہم کس طرح ٹی وی دیکھتے، مطلب کئی چیزیں ایسی تھیں جو ڈیلے ہو سکتی تھیں، جو اس کے بعد کرنے سے اور دھماکہ، تو ہم فوراً ہی پھر ٹی وی کی نیوز پہ آ گئے اور ہمیں پھر آہستہ آہستہ پتہ لگنا شروع ہو گیا۔ میں ٹی وی کی نیوز سے پہلے کوشش یہ کرتا رہا کہ کسی طرح مہران بیس والے مجھ سے رابطہ کر لیں اور میں ان کو کنفرم کر لوں یاسر کے بارے میں، جبکہ کنفرم ہونے میں تھوڑا ٹائم لگا۔ سر اندازاً کتنے بجے تک آپ کو پتہ لگا کہ یاسر جو ہے وہ شہید ہو گئے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی مجھے کنفرم جو آفیشیل کنفرم ہوئی، کنفرمیشن ملی، وہ بھی آفیشیل ان دا سینس کہ میرے بڑے بھائی کراچی میں تھے، پھر میں نے انہیں کہا آپ جائیں اور شفا ہاسپٹل میں جائیں، اور ادھر ایک اور ہاسپٹل راحت جائیں، وہاں دیکھیں چیک کریں، کچھ باڈیز وہاں پہ بھی گئی ہیں، کچھ زخمی وہاں پہ گئے ہیں، تو انہوں نے پھر ہاسپٹل پہنچ کے مجھے بتایا کہ وہ شہید ہوا۔ تو میرا خیال ہے اس سارے میں کوئی، میرا اپنا اندازہ ہے کوئی 35-40 منٹ لگے ہوں گے۔ سر کبھی کوئی ایسی بات کی ہو کہ مطلب میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ میں شہید ہو جاؤں؟ بہت دفعہ اس نے تو مطلب ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میری اس کے ساتھ باپ بیٹے کے ایک رشتہ جو عزت اور بھرم اور ایک فاصلہ ہوتا ہے، وہ اس نے کبھی نہیں کراس کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم دوست بہت گہرے دوست تھے۔ وہ اپنی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرنا، مطلب اس طرح سے ڈسکشن کرتا تھا جیسے یعنی ایک دوست آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن کبھی اس نے اس بھرم کو کراس کرنے کی کوشش، سرحد باپ بیٹے کی جو ایک عزت درمیان میں ہوتی ہے، اس کو کبھی اس نے کراس نہیں کیا۔ لیکن اس نے شہادت کے بارے میں اپنے دوستوں کو بہت دفعہ بتایا تھا، اور اپنے جو اس کے روم میٹس تھے ان کو
یہاں تک ریپیٹ کرتا تھا کہ انہوں نے الٹیمیٹلی یہ کہنا شروع کر دیا کہ یاسر یار تمہیں شہادت مذاق کے طور پہ نا کہ تم انجینئر ایروناٹیکل نیوی کہاں تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو شہادت کرتے رہتے ہو. اور 2 دن پہلے اس نے اپنے جو روم میٹس تھے 2-3 ان کو یہ بتایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا, اور پھر اس نے پورا ایڈ کر کے بتایا کہ ایسے ایسے دہشت گردوں کا حملہ ہوگا, میرے اوپر اٹیک ہوگا, میں دفاع کروں گا, میں گولیاں چلاؤں گا, ان کو میں ماروں گا, وہ ان کی گولی سے میں شہید ہوں گا. اور گرا پھر وہ گر کے, اور یہ باتیں ساری انہوں نے مجھے اس کی شہادت کے بعد بتائی. سر کیسے بیٹے تھے؟ اب میں ایز اے فادر اس کی تعریف کروں تو ظاہر ہے تھوڑا سا مبالغہ شاید لگے, لیکن وہ پڑھائی میں آؤٹ اسٹینڈنگ بچہ, ڈسٹنکشن ہولڈر, اس کے 90% سے ابو مارکس اس کے لیے یہ بات تھی جیسے وہ نارمل بات ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا بڑا پڑھ کے بندہ 90% مارکس لیتا, وہ نارمل کہتا تھا بس ٹھیک ہے. میں سیکنڈ آ جاتا تھا, فرسٹ آ جاتا تھا تو کہتا بس ٹھیک ہے, بتاتا بھی نہیں تھا گھر میں. اپنی جو کورس کی رپورٹ چھوٹی کلاسز کی بات کر رہا ہوں, تو کبھی اس نے کہا ہی نہیں کہ میں فرسٹ آیا اور سیکنڈ آؤں یا مجھے کوئی نام دیں اس کے لیے, کبھی نہیں کہا. اور کھلاڑی بہت اچھا تھا مختلف گیمز میں, فٹ بال میں, باسکٹ بال میں. پھر ویری ہمبل پرسنالٹی, یعنی ایک آئیڈیل بچہ جسے کہنا چاہیے نا, کہ اپنے بڑوں کو پڑھاتا تھا, اپنی بڑی بہنوں کو پڑھاتا تھا, بڑی بہن کو, چھوٹی بہن, اپنے ٹیچرز کو بھی پڑھاتا رہا. میرے ملین میں پوسٹنگ تھی تو وہاں پہ اس کے ٹیچر آتے تھے ٹیوشن کے لیے, 3-4 دوستوں نے گروپ بنایا ہوا تھا. تو جب وہ چلے جاتے تھے بچے سب چلے جاتے تھے, ٹیچر دوبارہ آتے تھے. تو 2-3 دن میں دیکھتا رہا, پھر میں نے ایک دن پوچھ لیا اس سے, میں نے کہا بیٹے آپ کے ٹیچر 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں واپس آ جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد. تو کہتا نہیں بابا وہ کوئی ایسی بس ہم بیٹھتے ہیں بات چیت. میں نے کہا نہیں, 1-8 دن آتا ہے نا تو بندہ ہوتا ہے کہ چلو کچھ چیز بھول گیا ہوگا, لینے آیا ہوگا یا پوچھنے آیا ہوگا. 3-4 دن ہو گیا. تو پھر اس نے بتایا کہ ہم بیٹھ کے اگلے دن کی جو ہماری کیمسٹری, فزکس, میتھس کی جو کلاسز ہوتی ہیں اس کے لیکچر تیار کرتے ہیں اور میرے ساتھ وہ ڈسکس کرتے ہیں اور میں انہیں پھر کچھ ہیلپ کرتا ہوں. میرا پوائنٹ ہے کہ وہ اس لیول کا بچہ تھا. پھر ماشاء اللہ یاسر نے شہادت جو ہے وہ جامع شہادت کیا, اور اتنی ایک عزت والی جو ہے وہ ان کو موت ملی ہے. تو وہ کیا ان کا کیریئر کس طرح کا تھا, اور حکومت پاکستان نے اس سلسلے میں کس طرح سے ان کو نوازا, اس بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ ایز اے نیوی کے جب اس نے جوائن کیا ایز اے کیڈٹ, اور پھر جب رسالپور وہ گیا نیوی کی طرف سے ایروناٹیکل انجینئرنگ کرنے, وہاں پر اس کا جو اس کا رہا سارا کریکٹر جو اس نے پرفارم کیا وہ اس حد تک خوبصورت تھا کہ اس کو ہر معاملے میں, یعنی وہ یونیفارم میں اس کو انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا امیکولیٹ, مطلب خوبصورت ترین یونیفارم کرنے کا پڑھائی کے لیے. پھر اس کے جو پروجیکٹس تھے وہ بعد میں انجینئرنگ کونسل کی طرف سے آگے بھیجے گئے باہر, جو ان کی انٹرنیشنل لیول پہ ہوتی ہے, وہاں سلیکٹ ہوئے. اور اس کو انہوں نے میسج آیا ان کو کہ ہم آپ کو ان جو آپ نے پروجیکٹس ہمیں بھیجے ہم ان کے بارے میں آپ کو انوائٹ کریں گے, اور آپ کا جو پیپر ہے وہ پڑھا جائے گا, اور آپ اس پہ جتنا دیر ہمارا آپ کا بلانے میں ٹائم ہے اس پہ مزید ریسرچ کریں تاکہ ہم اس ٹاپک کو اور آگے لے کے جائیں. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ پروفیشنلی بہترین بچہ تھا. اور حکومت پاکستان نے اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے گیلانی صاحب اور جو منسٹر تھے رحمان ملک صاحب, انہوں نے نشان حیدر ریکمینڈ کیا اور صدر کے پاس سمری بھی گئی. بہرحال وہ کس لیول پہ کیا سیاسی مقصد بنا, مسئلہ کیا بنا, بہرحال وہ پھر اس کو ستارے بصالت سے نوازا انہوں نے. لیکن بس میں یہی کہوں گا کہ شہید بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. فیلنگ ہے آپ کی کہ آپ ایک شہید کے والد ہیں اور اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک لفظ ہے پراؤڈ, جس کا مطلب ہے یعنی ایک غرور اور ایک فخر, دونوں مطلب لیے جاتے ہیں اسے. تو دل تو غرور کرنے کو کرتا ہے, لیکن غرور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو غرور کرے. ہمیں غرور کرتے اچھا نہیں لگتا, لیکن مجھے انتہائی فخر ہے. اور میں میری زندگی, میرا نام یاسر کے بعد ہے. میں اب پہچانا ہی اس کے والد کی حیثیت سے جاتا ہوں, وہ میرے بیٹے کی حیثیت سے نہیں پہچانا جاتا. اور یہ ہر جگہ, یعنی کہ میرے پرانے بچپن کے دوست ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یاسر کا والد ہے یہ. وہ دوست مجھے جعفر کہنے کے بجائے وہ یاسر کا والد کہتے ہیں. تو میں اب اس سے بڑا
میرے لیے اعزاز اور کیا ہوگا اس دنیا میں جو اس نے ہمیں عزت دی، اور جو بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ. یاسر کی بحیثیت والدہ آپ ہمیں کچھ بتائیں گی کہ کیسے بیٹے تھے اور کس طرح سے ان کا بچپن جو ہے وہ گزرا؟ بچپن میں تو کافی شرارتی بھی تھا اور اصل میں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھا، تو اس وجہ سے اس کی شرارتیں بھی بہت ہائی قسم کی ہوتی تھی، مطلب کسی کو تنگ کرنے والی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس میں سب لوگ اس کو انجوائے کرتے تھے، اس طرح کی اس کی باتیں ہوتی تھی. اور بہت ہی میں کہتی ہوں انسان دوست، کسی کی پریشانی کا اس کو کہنے سے پہلے اس کی حل کرنے کی کوشش کرنا، اور اپنے دوستوں کی بہت اس نے مدد کرنا، اور جہاں اسے پتہ چلتا تھا کوئی کسی پرابلم میں تو خاموشی سے اس کو کچھ دے دینا. مطلب اس کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ کیا کیا کرتا تھا. کھانے میں کیا پسند کرتے تھے؟ چھٹی پہ آتے تھے سب سے پہلی فرمائش کیا ہوتی تھی؟ وہ کہتے تھے سب چیزیں مل جاتی ہیں، ایک آلو کے پراٹھے اور ایک سوپ. گرمیوں میں بھی کہتا تھا بنا لیں، رات 2 بجے بھی بنا لیں، اور کہتا اے سی چلا لیں لیکن سوپ ضرور بنائیں. کون سی شرارت ہے جو آپ کو ابھی تک یاد ہے؟ ہاں بس میموریز ایسی ہو گئی ہیں کہ کچھ یاد ہی نہیں ہے. باتیں تو بہت ساری ہیں. چھوٹے ہوتے تھے بہن بھائی کھیلتے تھے تو گھر بناتے تھے، میں ان سے چیزیں چھپاتی تھی کھانے پینے کی، اور وہ ان کو پہلے پتا ہوتا تھا کہاں رکھی ہیں، تو ریپرز ادھر پڑے ہوتے تھے چیزیں نکال لیتے تھے، اور یاسر کو سب پتا تھا، وہ ہانٹ کرتا تھا جا کے. تو تینوں مل کے ایسی شرارتیں کرتے تھے، لیکن یہ کہ وہ اپنے اندر ہمیں مطلب تنگ نہیں ہوتے تھے ہم لوگ. اور گھر بنانا، کھیلنا خاموشی سے، کزنز نے اکٹھے ہو جانا. تو کہتے ہیں کہ شہید جو ہے وہ زندہ رہتا ہے. مطلب ابھی میری بات ہو رہی تھی کنل صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ جس وقت یاسر کا تابوت پڑا ہوا تھا آپ کو فیلنگ آئی کہ جیسے وہ رو رہے ہیں یا کچھ، تو کیا اس طرح کا کچھ ہوا تھا؟ نہیں، یاسر کا جب ہوا تھا تو مجھے ویسے اتنا یاد نہیں ہے. کچھ باتیں جیسے مجھے لوگوں نے بعد میں 4 سال بعد کچھ لوگوں نے مجھے ایسی باتیں بتائی جو میں نے کہا یہ تو مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا، لیکن یہ کہ میری یاسر سے کچھ آپس میں باتیں ہو رہی تھیں. مطلب میں دل ہی دل میں اس سے کچھ باتیں کر رہی تھی، جیسے ہوتا ہے کہ مطلب میں نے اس کے لیے جیسے دعا مانگی تھی کہ تم کوئی ایسا کام کر رہے. مطلب میرا یہ تھا کہ جیسے ہمارا تو ایمان ہے امام مہدی پہ، تو میرا تھا کہ میں ان کے لیے اپنا بیٹا پیش کروں. تو اس وقت بھی میرا یہی تھا کہ یاسر تم جب اٹھو اور جاؤ تو مولا کے ساتھ مجھے بھی لے کے جانا. اس طرح کی میری اس کی کمٹمنٹس تھیں، اور اس نے ثابت کر دیا کہ وہ مولا کے ساتھ ہے اور بہت خوش ہے، اور وہاں پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں ہمیں فرصت نہیں ملتی، کام بہت زیادہ. تو مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا چنا ہے کہ ہم جتنا بھی فخر کریں کام میں، اور جتنا بھی اللہ کا شکر کریں کام میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمت دی تھی جو ہماری دین اور دنیا دونوں سنبھال رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت یاسر عباس شہید کی سسٹر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے بھائی تھے، اور آخری لمحے میں جب ان کی ٹیلی فون پر ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے کیا چیز محسوس کی. زینب آپ ہمیں کچھ بتائیں گی کہ جس وقت فون کال ملی ہوئی تھی وہ فون کال بند کرنا بھول گئے تھے یاسر، تو اس وقت کیا آپ نے دیکھا، کیا سنا؟ بس جب میری اس سے ویسے جس دن آخری بات ویسے بھی ہوئی تھی تو وہ سنڈے تھا، تو وہ ویسے ہی کچھ تیاری میں تھا. بس وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے بدلہ لینا ہے. جب بھی آخری دنوں میں اس سے بات ہوتی تھی تو وہ بس وہ کہتا تھا کہ جو میرے وہ نیول آفیسرز کے جو بسز پہ اٹیک ہوا ہے تو وہ یہ کہتا تھا میں نے ان کا بدلہ لینا ہے. اور جو لاسٹ اس سے بالکل فون پہ بات ہوئی ہے، وہ جب فون بند کرنا بھول گئے تھے تو بس آواز یہ آئی تھی کہ سر آگے نہ آ جائیں، کوئی بندے آ گئے. تو یہ بس مجھے جتنی چیز سمجھ آئی ہے، اور اس کا مجھے رسپونڈ نہیں سمجھ آیا. وہ بھاگ رہا تھا، یہ سے آواز آ رہی تھی، اور بس میں انتظار کر رہی تھی کہ شاید رات کو وہ فون کرے جیسے سب وہ ختم ہوگا جو بھی حملہ کیا ہوا ہے. لیکن مجھے تو اس وقت اتنا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا وہ ان کا پلان ہے. لگ رہا تھا کہ حملہ ہے یا کوئی بم دھماکہ ہے.
تو بس پھر اس کے بعد مجھے امید تھی بس پوری رات کہ شاید اس کا فون آئے کہ سب ختم ہو گیا ہے، اب میں مطلب کچھ کر لیا، بدلہ جو اسے شوق تھا لینے کا. مجھے ویسے تسلی اس بات کی تھی کہ مجھے تھا اسے بدلہ لینے کا اتنا شوق ہے، وہ کبھی رکنے والا نہیں تھا. اگر میں اسے روکتی بھی تو وہ نہ رکتا. جیسے میں نے روکا بھی نہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ خود اتنا ایگر تھا بدلہ لینے کے لیے، تو میں اسے کیوں روکتی. تو اور بس اس نے بدلہ لے لیا جو اس نے لینا تھا ان کا. پڑھائی میں کیسے تھے؟ بہت جینیس تھے، سنا ہے کہ اپنے ٹیچرز کو بھی پڑھاتے تھے اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی. تو اس بارے میں ہمیں کوئی یادیں آپ اپنی شیئر کریں. پڑھائی میں بہت اچھا تھا، بہت انٹیلیجنٹ تھا، لیکن اس کو یہ شوق نہیں تھا کہ فرسٹ آؤں گا تو کوئی سرٹیفکیٹ ملے گا یا کوئی ایوارڈ ملے گا، یا بس وہ اس کو یہ ہوتا ہے مجھے چیز آنی چاہیے. لیکن اس کو یہ شوق نہیں تھا کہ وہ فرسٹ آئے. وہ اکثر اس کے کویشچن ایک آدھا مس ہو جاتا تھا، وہ پیج نہیں ٹرن کیا تو ہو چلو کوئی بات نہیں 4 مارکس کا ہے. آتا تو تھا مجھے لیکن کوئی بات نہیں. لیکن اس کو کبھی پوزیشن ہولڈنگ کا شوق نہیں تھا کہ میں بنوں یا کلاس ریپ بنوں، یا اس کو لگتا تھا بڑی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. وہ کبھی سلیکٹ بھی ہوتا تھا، جب اپنے اسکول میں سلیکٹ ہوا تھا ہیڈ بوائے کے لیے تو اس نے خود ہی کہا کہ ٹیچر کو کہہ دیا تھا کہ میں نے نہیں بننا، مجھے بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، میں نے نہیں لینی. تو وہ اس نے خود ہی بیک آؤٹ کر دیا تھا کہ میں اسے بس یہ تھا کہ مجھے جو بھی چیز ہے وہ آتی ہو، لیکن اس کو پوزیشن کا نہیں شوق تھا. دہشت گردوں نے مہران بیس پر اس نیت سے حملہ کیا تھا کہ وہاں موجود چینی انجینئرز کو یرغمال بنایا جائے اور وہاں پر موجود اہم راز اور دستاویزات کو چرا لیا جائے. لیکن ان کے ارادے جو ہیں وہ چکناچور ہو گئے اور یاسر نے ان کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جام شہادت نوش کیا اور ایک تاریخ رقم کر دی. اردو پوائنٹ کے ساتھ آمنہ عثمان کو اجازت دیجیے. اللہ